اس کیس کے اندر جو میری اطلاعات ہیں اور جو میں نے مختلف جو رپورٹرز کور کر رہے تھے ان کو باقاعدہ ان کے ٹویٹس اور ان کی جو موقف ہے یا ان کی جو رپورٹنگ ہے وہ میں نے دیکھی، اس کے بعد میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ یہ فیصلہ جو ہے بالکل عمران خان صاحب کی موجودگی میں سنایا گیا۔ اس کے لیے جتنے بھی قانونی تقاضے تھے وہ پورے کیے گئے اور پوری ان کے جو پروسیکیوشن ہے ان کو مہلت دی گئی، بلکہ ایک رپورٹر کا تو یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب نے جو ان کی جو لائر تھے ان کو کہا کہ آپ آئے ہی کیوں ہیں، جبکہ انہوں نے کہا کہ یہ آنا ہی تھا کیونکہ کچھ عرصہ پہلے اس کی جو دلائل تھے وہ مکمل ہو گئے، اور یہ توشہ خانہ جو بلغاری کا سیٹ ہے جو کہ ایک بڑا مہنگا سیٹ تھا اور اس کی بہت کم قیمت جو ہے وہ لگائی گئی تھی، اس کے عوض جو ہے یہ اس کے نتیجے میں یہ فیصلہ جو ہے وہ سنایا گیا۔ تو پورا جو پروسیڈنگز ہیں اس کے اوپر ہمیں یعنی اس کو قانونی طور پر جو ہے وہ کم لڑا گیا ہے اس کیس کو، اور سیاسی طور پر زیادہ لڑا گیا ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو سکتی ہے کہ ان کے پاس یہ جو سیٹ تھا اس کو ہیرے جواہرات کا، ان کے اوپر ان کے پاس کوئی دلائل موجود نہیں تھے کہ 7 کروڑ یا پتہ نہیں کتنے کروڑ، 7.5 کروڑ کا یہ سیٹ تھا، اور اس کی قیمت جو تھی وہ انتہائی کم جو ہے وہ لگائی گئی اور اس میں سے بھی کم پیسے جو ہیں وہ دیے گئے۔ تو یہ ایک بہت اہم کیس تھا، لیکن بہرحال اس کے اوپر اب سزا ہو چکی ہے، اور سزا کے اوپر جو ہے وہ اس کو پاکستان تحریک انصاف پہ ہمیشہ یہ اعتراض ہوتا رہا ہے کہ اگر آپ کے کچھ اعتراضات بھی ہیں، عمران خان صاحب کے تھے بھی، تو ان کو اس کو قانونی طور پہ لڑنا چاہیے تھا، ان کو اس کو سیاسی طور پہ نہیں لڑنا چاہیے تھا۔ اور پھر وہی ہوا کہ 17 سال کی سزا، 10 سال ایک، 7 سال ایک، اور یہ سزا کل تارڑ صاحب نے کہا کہ یہ سزا شروع بھی جو ہے وہ پہلی سزا جو مکمل ہوگی اس کے بعد ہوگی۔